اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمعوا واطیعوا لمن ولاه اللہ الامر فإنہ نظام الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کریں، پیام بعثت اسٹوڈیو کی جانب سے آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، خلقت کائنات اور خلقت بشر کے بعد انسان کی حیات کو تنظیم دینے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو انتخاب کیا کہ وہ انسان کو ایک ایسا نظام مہیا کر سکیں کہ جس نظام کے تحت انسان امن اور آشتی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ سیاست کے معنی اور مفہوم کو بھی دیکھیں تو سیاست وہ عاقلانہ اور جامع تدبیر ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں قیام امن کے لیے اور افراد اور ملت کی حفاظت کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ افراد ملت کو بے نظمی اور پراکندگی سے بچانے کے لیے اس تدبیر کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ پس اللہ کی جانب سے کچھ ایسے افراد کو انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو بہترین سیاستدان تھے، جن کو ہم انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہترین سیاستدان تھے اور انہوں نے ایک ایسا نظام پیش کیا لوگوں کے لیے کہ اگر ان کی اطاعت کی جاتی اور اس نظام کے تحت اگر چلا جاتا تو آج ظلم اور استبداد کا یہ جو دور دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا، بلکہ دنیا میں امن اور آشتی دیکھنے کو ملتی۔ جی ناظرین کرام، ائمہ اطہار علیہ السلام سیاست الہیہ کے شاہسوار تھے۔ یقیناً اس بات کو آپ اگر تاریخ میں مطالعہ کریں تو بخوبی آپ اس سے آگاہ ہوں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی سیاسی نظریات کو اور پولیٹیکل اسٹریٹجیز کو بروئے کار لایا اور اپنے زمانے میں سیاست کو بروئے کار لاتے رہے ہیں۔ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے سیاست کو بروئے کار لایا اور یہاں تک کہ نوبت پہنچتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ایک جابر اور ظالم حکمرانوں کا سامنا کرتے ہیں اور ان کی سیاست ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں اور امام علیہ السلام کے دور میں سیاسی اور معاشرتی کیا مشکلات تھیں اور امام نے ان کا کس طرح سے سامنا کیا اور ان کی سیرت ان مشکلات کو حل کرنے میں کیا رہی ہے، اسی حوالے سے آج ہم نے پیام بعثت اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مدعو کیا ہے ہمارے نہایت قابل قدر اور محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا رضا مہدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ نے اپنے گراں قدر وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ موضوع اشکار ہو چکا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آفاقی شخصیت کو عنوان بحث قرار دیا ہے اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے جو دور میں کیا وہ ایسی سیاسی اور معاشرتی مشکلات تھی کہ جو امام کو درپیش تھی اور امام نے ان کا کس طرح سے مقابلہ کیا اور کس طرح سے ان کے لیے راہ حل بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہم ناظرین کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں گے اور آپ یقیناً ان کا جواب دیں گے، امام علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں حالات کس طرح تھے؟ وہ سیاسی حالات اور معاشرتی کیا مشکلات امام کو درپیش تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، ثم الصلاۃ والسلام علی نبینا و آلہ الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ سب سے پہلے تو میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں امام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ یہاں پر مدعو کیا۔ سلامت رہے۔ دیکھیں، امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں جو مشکل ہے، یعنی جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ کہ امام کی سیرت بہت پھیلی ہوئی ہمیں واقعات کی صورت میں ملتی ہے، یعنی مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام نے جو ہے وہ، آپ سب جانتے ہیں کہ امام کے ایک صحابی جن کو امام نے کہا کہ تم دستگاہ حکومت میں رہو، جی، علی ابن یقطین، یا اور احواز کے جو والی کا واقعہ کہ اگر موقع ملا شاید اشارہ کریں، مگر ہمیں ایک
بالکل ابتدا سے آخر منظم طور پہ چیز نہیں ملتی. صحیح. اور بہرحال اس کے وہی اسباب ہیں کہ امام کی جو زندگی تھی وہ ایک انتہائی سخت اور کٹھن دور میں تھی. جی. اس میں امام کی جو حکمت عملی ہے وہ اتنی آشکار نہیں ہے، یعنی یقیناً حکمت عملی تھی لیکن بہت آشکار نہیں. اب وہ دور کیسا ہے کہ رہبر معظم کی جو کتاب ہے 250 سالہ انسان، جی. الحمدللہ اردو کے اندر ترجمہ موجود ہے اس کا. بش. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام سجاد کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید سب سے زیادہ مشکل دور جو ہے وہ امام کاظم کا دور ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بنی عباس اور بنو امیہ جو ہیں، بنو عباس اور بنو امیہ ان کے درمیان اختلاف شروع ہوتا ہے اور وہ اقتدار کی بہرحال جنگ ہے. اس دور میں جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہیں تو اماموں کی طرف ان کی توجہ نسبتاً کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ چھٹے امام کو ایک فرصت ملتی ہے کہ جس وقت یہ آپس میں درگیر ہیں کہ جس وجہ سے امام معارف کو پھیلا پاتے ہیں اور اپنے شیعوں کے ساتھ جو روابط ہیں اس کو اور بہتر اور مستحکم اور دنیا بھر میں اس کو پھیلاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور وقت ایسا ہے کہ جس وقت اب جو ہے وہ بنو عباس کامیاب ہو گئے، حکومت پر آ گئے، لیکن ابھی حکومت جو ہے اس کے اندر استحکام نہیں آیا، ابھی حکومت نہیں ہے، ابھی خطرے ہیں، ابھی خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے. ابھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو خود حکومت کا دعویٰ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم جانتے ہیں خود جو بن الحسن ہیں وہ جو ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے وہ ابھی باقی ہیں. تو پھر جو ہے وہ تقریباً ایک 10 سال کا دور ایسا ہے کہ جس کے اندر امام صادق کی ہی زندگی کے اندر کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بنی عباس انہی چیزوں میں کہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں مشغول ہے. اب وہ جب دور گزرتا ہے اور اس وقت منصور اور اس کے بعد پھر ہارون، یہ جو دو امام کی زندگی کے اندر، 4 البتہ خلیفہ ہیں جو امام کی زندگی کے اندر گزرے ہیں، 2 ان کے اندر مقتدر ترین یعنی قدرت مند ترین خلیفہ ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ جو منصور کے 2 بیٹے ہیں مہدی اور ہادی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ظالم ترین جو ہیں وہ خلیفہ تھے تاریخ کے اندر یعنی بنی عباس کے اندر. تو بہرحال اب جب منصور ہر طرف سے فارغ ہو چکا ہے تو اب اس کی ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ امام کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ جو اصلی خطرہ ہے. کیوں ان لوگوں کو پتا ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے پوری تاریخ ہے. یہ ایک زمانے تک امام صادق کے ساتھ تھے، جس وقت یہ بنی امیہ سے مقابلہ کر رہے تھے تو انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا رضا من آل محمد، کہ ہم آل محمد کے حق ہم آل محمد کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے اس دعوے کو بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت کے دعوے دار ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں کہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ایک اور مشکل یہ ہے کہ چونکہ یہ ساتھ میں مقابلہ جب کر چکے ہیں بنی امیہ کے خلاف تو یہ حکمت عملی کو بھی بہت حد تک جانتے ہیں. اب یہ ہر طرف سے فارغ ہے اور یہ اب امام کاظم کو جو ہے اس نے فوکس کیا ہوا ہے کہ اب اس کو سارے خطرہ یہیں سے ہے. کہ اب آپ اس کے بعد یہ دیکھیں یعنی واقعی ایک عجیب چیز ہے اور اس کو بعض جگہ پہ شبہات کے لیے بھی اس کو اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ کہ امام صادق نے جس وقت وصیت کی ہے 148 ہجری وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ امام صادق کی شہادت ہے اور امام کاظم جو ہے آپ کے دورے امامت کا آغاز ہوتا ہے. بالکل. اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال ہے. امام صادق جب وصیت کرتے ہیں تو 5ویں نمبر پہ امام کاظم کا نام لے کر آتے ہیں. اس سے پہلے کس کا نام ہے؟ اپنے وصی کے طور پہ 7 لوگوں کا نام لکھتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا نام خود منصور کا ہے. اس کے بعد والی مدینہ کا نام ہے، 2 خواتین کا نام ہے، اس کے بعد جو ہے امام کا نام ہے. یعنی ایک خاص کوشش یہ ہے کہ یہ واضح نہ ہو سکے کہ امام کا جانشین کون ہے. امام اپنے بہت قریبی ساتھی وہ جو مفضل ہیں کہ جن کی وہ حدیث بھی جو ہے توحید مفضل، ان سے امام کہتے ہیں کہ دیکھو ہر کسی سے اس کی امامت کے بارے میں نہیں کہنا، وہ جو فقط مورد وثوق ہو فقط اسی سے کہنا. یا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں صفوان کو جب امام تعارف کرا رہے ہیں کہ کتنے نزدیک ہیں، امام کاظم کے بھی نزدیک ہے، لیکن وہاں پہ بھی نام نہیں لے رہے، علامات کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. یا ایک اور اپنے جو ہے وہ صحابی سے امام یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے تن کے اوپر یعنی جسم کے اوپر یہ ذرا جو ہے وہ کتنی مناسب نظر آتی ہے، خود یہ کنایہ ہے. یعنی ایسا دور ہے کہ خود اس کے اندر ایک تقیہ کی خاص روش ہے کہ روشن نہ ہو سکے کہ اس وقت امام صادق کے بعد کون ہے، اور اس کے بعد پھر امام کی حکمت عملی کیا ہے یہ اتنی روشن آشکار نہ ہو سکے. مطالب کا کتمان کر رہے ہیں، مطالب کا کتمان خود شخصیت کا، یعنی کہ امام کاظم نائب ہیں. کتنے آپ دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر بعض لوگ اسی کو یہ شبہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ 12 اماموں کو
کہتے ہیں کہ 12 اماموں کا ہمیشہ سے یہ تصور رہا ہے، جبکہ چھٹے امام کے ساتھی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ 7واں امام کون ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد کون ہے، ایک پہ قریبی ہیں. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر امام کی جان کو جو خطرہ ہے، کیونکہ جس وقت بنی عباس بہت ہی یہ ظالم ہے اس بات، جتنے بھی ان کے ایسے لوگ تھے جن سے انہیں خطرہ تھا، انہوں نے سب کو مروا دیا، سب کو قتل کر دیا. انبار نکلا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جس ہڈیوں کا، اور اس کے بعد جو ہے، تو اس وقت ضروری ہے کہ امام باقی رہیں تاکہ امام اس قافلہ بشریت کو آگے بڑھا سکے. تو انتہائی سخت سیاسی اعتبار سے انتہائی سخت دور ہے، ہر طرف سے فارغ ہو کر حکومت جو ہے وہ متمرکز ہے امام کے اوپر اور امام کو محدود کرنے پر. نہایت اہم مطلب کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ خود امام کے دور میں امام جو ہے شخصیت امام کو چھپا رہے ہیں، اور یقیناً امام کے امامت کی آغاز کے بعد بھی یہ سوال تو مطرح ہوتا ہوگا کہ امام کی مثلا امامت میں لوگ شک کرتے ہوں گے. کوئی ایسا معجزہ یا ایسی کوئی کرامت امام کے ذات کے ساتھ منسوب ہو تاریخ میں کہ جو ثابت کرتی ہو کہ مثلا امام کی امامت کو واضح کرتی ہو اور امامت کے ثبوت کے لیے ہم اسے استعمال کر سکتے ہوں؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے وہ ابتدا میں اس کو کتمان کیا گیا، لیکن پھر جب وہ وقت گزرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ حقیقت لوگوں کے لیے آشکار ہونا شروع ہوتی ہے، اور امام کے جو چاہنے والے ہیں وہ اب امام کے گرد جمع ہیں، یا جمع ہے اس لحاظ سے نہیں کہ آشکار طور پہ جمع ہے، لیکن وہ نیٹ ورک جو ہے صحیح، وہ نیٹ ورک موجود ہے. متعدد ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. خود امام کا ایک جو علمی مقام ہے، دیکھیں ہم جس طریقے سے کہتے ہیں ہمارے یہاں جو امامت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ امام وہ ہے کہ جو مذہبی پیشوا بھی ہے، اور جو ہے وہ ظاہری جو امور ہے حکومت جو ہے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو امام ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کسی سوال کے جواب میں کہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم. تو امام کا جو مناظر موجود ہے، جو سب سے امام کی جو گفتگو ہے بہت ہی مشہور ہے کہ راہب سے امام نے جو شام کے غار میں امام نے جو گفتگو کی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں اس گفتگو کو کافی دہرایا جاتا ہے کہ اس نے سوالات کیے، اس کے سوالات کے امام نے جواب دیا، آخر میں وہ مسلمان ہو گیا. لیکن اس سے پہلے خود سوال یہ لکھا ہوا ہے کہ شام کے ایک دیہات میں، ایک گاؤں میں، اب یہ خود بتاتا ہے کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مخفیانہ طور پہ شام کے گاؤں کے اندر موجود ہیں، یعنی حکومت ان کے پیچھے، امام چھپے ہوئے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں ان کو ایک کڑی میں جوڑنا مشکل کام ہے. بہرحال اس کی طرف آتے ہیں تو خود ایک تو یہ مناظرہ ہے، ابھی فرصت نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی خوبصورت یہ ہے. اس میں فقط ایک سوال کہ وہ پہلا سوال یہ کہتا ہے کہ آپ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو شجر طیبہ ہے وہ ایسا درخت ہے کہ جو پیغمبر کے اور مولا کائنات کے گھر میں، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ تمام مومنین کے گھر میں کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تو امام کہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے جو ہے وہ سورج آسمان پر اور اس کی شعاعیں جو ہیں وہ تمام لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں. بہرحال آخر میں وہ ایمان لے آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو شیخ خر عاملی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ارشاد الہدات کے نام سے. اس میں انہوں نے 2 واقعات کو اس میں نقل کیا علاوہ جو مجھے یاد ہیں اس میں، یا اس کے علاوہ شیخ مفید نے جو الارشاد کتاب ہے اس کے اندر واقعات کو نقل کیا، کہ جن میں سے ایک واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص امام صادق کی خدمت میں آتا ہے، اور اس وقت امام کاظم جو ہیں وہ گہوارے کے اندر ہیں، یعنی جھولے کے اندر، اور امام وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور امام جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں نومولود سے. اور اس کے بعد گفتگو کرنے کے بعد جو ہے وہ امام اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ آؤ اور آ کر اپنے مولا کو سلام کرو. امام جب گہوارے میں جب وہ وہاں پر آتا ہے اور آنے کے بعد سلام کرتا ہے تو امام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کا جو نام رکھا ہے جا کے اس کو بدل دو، یہ نام ہمیں پسند نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ حضرت زہرا کے نام پہ رکھو. یہ امام اس وقت جو گہوارے میں ہے. اسی طریقے سے کہ پھر ایک بات ایسا ہے کہ خود ہارون کے لیے بھی جو ہے یہ بات بالآخر آشکار ہو جاتی ہے. ایک دفعہ دیکھیں یہ لوگ جو ان کے لیے جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ اہل بیت کا اور اماموں کا جو لوگوں کے دلوں پر اثر تھا، یہ کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اسے ختم کر دیں. یہ ان کے لیے امام کو قتل کر دینا، یعنی امام کو شہادت تک پہنچانا، یہ حکومت کے لیے بہت آسان نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں کسی بھی حکومت میں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی منطقی لاجیکلی سوچیں، کسی بھی حکومت میں ایک ایسے شخص کو قتل کرنا کہ جو لوگوں کے درمیان محبوب ہو، کبھی بھی اس حکومت کے فائدے میں نہیں ہے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اگر حکومت اس شخص کو قتل کرے گی اور آشکار ہو جائے گا کہ وہ جو لوگوں کا محبوب ہے، لوگ حکومت سے متنفر ہوں گے، حکومت کی جو ہے وہ نفرت ان کے دلوں میں آئے گی.
اس لیے یہ چاہتے تھے کہ امام کی شخصیت کو قتل کریں، شخص کو نہیں، جی کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ محبوبیت کم ہو جائے. جی. اس کے لیے جو ہے مختلف حربے اپناتے تھے. ایک دفعہ جو ہے، اور اس کو جو ہے وہ شیخ العاملی نے اسی کتاب میں جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ اثبات الخدا، جی. اور جو پچھلا واقعہ تھا وہ شیخ ارشاد نے اس کو نقل کیا تھا، شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں معذرت. تو وہ اس میں ایک ساحر کو، جادوگر کو بلاتا ہے اور امام کو جو ہے وہ دسترخوان کے اوپر بٹھاتے ہیں، اور جیسے ہی امام جو ہے وہ روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ اپنے جادو کے ذریعے سے اس کو، روٹی کو دور کر دیتا ہے. امام پھر ہاتھ بڑھاتے ہیں اور دور ہو جاتا ہے امام. اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ایک اس کپڑے کے اوپر جو شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی شاید دسترخوان پہ یا پردے پہ، امام اس سے کہتے ہیں کہ اے شیر خدا، دشمن خدا کو کھا جاؤ. اور وہ شیر نکلتا ہے، اس کے بعد حملہ آور ہوتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے. یہ دیکھ کے پورے درباری جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہارون یہ درخواست کرتا ہے، جب اس کے ہوش واپس آتے ہیں، درخواست کرتا ہے کہ اسے واپس کر دو، تو امام بہت ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ خود جو اس کے اندر جو ہے ادعائے امامت اور ولی خدا ہونے کا دعویٰ اس کے اندر آشکار ہے. کہ امام کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ کے عصا نے ان رسیوں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی اس جادوگر کو لوٹا دیتا. تو اس طریقے کے یہ دو میں نے مثالیں پیش کی. ایسے کئی جو ہیں وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو اس بات کو آشکار کرتی ہیں کہ خود مثلا ایک شخص نے امام کے پاس آ کر یہی سوال کیا. البتہ وہ جو شخص تھا بہت زاہد تھا، اس کا نام جو ہے وہ ظاہراً ہے حسن ابن عبداللہ. کہ یہ بہت زاہد شخص تھا، اور حتیٰ یہ کہ حکومت کے اوپر بھی اعتراض کرتا تھا. امام آ کے اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کام بہت اچھا ہے لیکن تمہاری معرفت کم ہے، اپنا علم بڑھاؤ. امام اس کی ترغیب دلاتے ہیں علم کی طرف. آخر جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے. پھر امام کہتے ہیں ابھی اس کے اندر یہ نقص ہے. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ جب بہت نزدیک آتا ہے، امام اس کو تمام باقی ائمہ کی، مولائے کائنات کی، ان کی امامت کے بارے میں بتاتے ہیں. اور آخر میں پوچھتا ہے کہ اس وقت امام کون ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ میں کہوں گا تو تم قبول کر لو گے؟ کہتے ہیں آپ بتائیں. امام کہتے ہیں کہ اس وقت میں حجت خدا ہوں. تو کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ امام کہتے ہیں جا کے درخت سے کہو کہ تمہیں موسیٰ ابن جعفر نے بلایا ہے. تو جا کے درخت سے کہتا ہے تو درخت زمین سے جو ہے وہ زمین سے بلند ہو کر امام کی خدمت میں آگے آتا ہے. تو دیکھیں اصل یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں حق مکمل طور پر چھپ نہیں سکتا، ورنہ جو ہے وہ نقص غلط ہے. جیسے آپ نے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ اگر ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے تو اگر لوگ ان کو پہچان ہی نہ پائیں تو نقص غلط ہے. اس لیے تاریخ میں متعدد ایسے واقعات ہیں کہ جو جس میں امام کی معنوی منزلت، امام کا مقام، امام کا علم لدنی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آشکار ہوتی ہیں. امام کے عبادت کا جو پہلو ہے بہت اجاگر کیا جاتا ہے. امام کا جو عبادت کا پہلو ہے، عبادت کے پہلو کو اگر دیکھا جائے تو یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر امام عبادت میں ہی مشغول رہے ہیں تو آیا ان کا سیاست میں، جہاد میں اور اس طرح کے سماجی اور معاشرتی امور میں بھی کوئی عمل دخل رہا ہے یا نہیں ہے؟ اور کیوں، معذرت چاہتا ہوں، اور کیوں حکام ان سے اتنے خوفزدہ تھے اگر صرف عبادت میں ہی مشغول رہتے ہیں؟ اچھا آپ یہ دیکھیں امام کے جو حوالے سے جو واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، جس کے اندر امام کی جو آپ نے سے عبادت کا اشارہ کیا، خاص طور پہ زندان میں امام کی عبادت کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے. اور وہ مشہور واقعہ کہ ایک جو ہے وہ کنیز کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ مثلا امام کے کردار کے اوپر کسی طریقے سے کوئی حرف آ جائے، لیکن آخر میں وہ خود امام کی عبادت کو دیکھ کر عبادت کرنے لگتی ہے. لیکن بس سوال یہ کہ آخر امام زندان میں تھے کیوں، اور اتنا طویل زندان، کئی مرتبہ زندان، یعنی حکومت کو ایسا کیا خطرہ تھا امام سے؟ تو یہی چیز کہ بار بار امام کو زندانی کیا جاتا ہے، امام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بلایا جاتا ہے، خود بتا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی ہے. یعنی وہ چیز جو آج جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں کہ آیا یہ حکومت کے دعوے دار تھے یا نہیں، اس بات کو اس وقت کی حکومت بہت اچھی طریقے سے محسوس کر رہی تھی. لیکن اتنا یعنی کئی اس طرح کے یعنی واقعات ہیں کہ جس کے اندر یہ چیز بالکل آشکار ہے. جس میں ایک سب سے جو جالب یعنی واقعہ ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ ہارون نے امام کو بلایا. اب دیکھیں یہ ایسے آج ہم تاریخ کے اندر جب دیکھتے ہیں نا کہ ان کے چہرے آشکار ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی اس حکمت عملی کا نتیجہ ہے. اگر امام کی وہ جد و جہد نہ ہوتی تو آج تاریخ میں ان کو قدیسین شمار کیا جاتا. اتنی بڑی مملکت جو چلا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ عقل سے بے بہرا ہے، یہ بہت ہوشیار تھے، یہ بہت ہی عقل مند تھے، یہ بہت زیادہ اس منفی سیاست کو جس کو ہم آج سیاست کس کو کہا جاتا ہے اس میں ماہر تھے. لیکن مشکل یہ تھی کہ ان کا مقابلہ امام سے تھا.
تو ہارون نے ایک دفعہ امام کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں امام کے دل کو اپنی طرف مول لینے کے لیے، اور کہا کہ میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں آپ کو، کہ آپ کا حق تھا وہ چھینا گیا، میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں فدق اس وقت لوں گا جب تم اس کی حدود کے ساتھ اسے پلٹاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ بتائیں کیا حدود ہیں جو ہے وہ، یہ تاریخ کے اندر، تاریخ میں، حدیثوں کی کتابوں میں نہیں، تاریخ کے اندر جو ہے نا یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ امام نے کہا کہ میں اس کی حدود بیان کرنا شروع کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ جو اس کی پہلی حد ہے وہ عدن ہے، صحیح ہے، یعنی کس کی طرف، وہ جو بالکل یعنی یہ جو حصہ ہے سعودی عرب کے نیچے والا حصہ، کہ امام نے کہا کہ اس کی جو پہلی جو حد ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ اس کی جو دوسری حد ہے وہ افریقیہ، یعنی افریقہ کا وہ حصہ جہاں تک اسلامی مملکت پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے امام نے جب اس کا تیسرا اور چوتھا جب اس کا پورا جغرافیہ مکمل کیا تو تمام عالم اسلام جو تھا وہ اس کے اندر شامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب اس کے بعد خود اس نے کہا، یعنی خود پلٹ کے اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ میرے مقام پر آ جائیں۔ یعنی اگر اس کی جو عبارت میں آپ کی خدمت میں پڑھوں، اس نے اس طریقے سے امام کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ فلم یبقى لنا شیء، پھر اس کے بعد ہمارے پاس تو کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں بچی، فتحول الی مجلسی، پھر جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر آپ آ کے بیٹھ جائیے، کیونکہ پورا عالم اسلام تو آپ کی طرف چلا گیا۔ امام نے کہا کہ قال موسیٰ قد اعلمتک اننی ان حددتها لم تردها، کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں اس کی حدود بتا دوں گا تو تم واپس اسے واپس نہیں کرو گے۔ تو یہ خود یعنی یہ آشکار ہے کہ امام جو ہے وہ حکومت چاہتے ہیں، اور حکومت ظاہر سی بات ہے اس لیے نہیں چاہتے کہ میں اقتدار پہ آ جاؤں، بلکہ حکومت اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ الہی وظیفہ ہے۔ اگر وہی ہدایت کا، جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا کہ اگر اس ہدایت کے فریضے کو انجام دینا ہے، اگر انسانی زندگی کو نظم و نسق دینا ہے، تو اس کے لیے تمام حکومت ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ لوگ جو سیاست کرتے ہیں، یعنی جو آ کر امام کی مثلاً بات کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آ کے حاکم سے کہتے ہیں کہ دیکھو دو خلیفہ ہیں جن کے لیے خراج جمع ہوتا ہے، یعنی تو پورا ایک نیٹ ورک ہے جو پھیلا ہوا ہے، ایک سے ایک کو جوڑا ہوا ہے، شیعوں کو جو ہے مایوس نہیں ہونے دیتے، دور نہیں ہونے دیتے۔ وہ جو مشہور واقعہ دیکھیں اس کو آپ صرف ہم ایک خاص پہلو سے دیکھتے ہیں، لیکن جب اس جد و جہد سے، سیاسی جد و جہد سے جب جڑا ہوا دیکھیں تو ہر چیز اپنی جگہ پہ نظر آتی ہے۔ کہ وہ جو اہواز کا شخص ہے امام کی خدمت میں آیا، اب دیکھیں ایک طرف اتنا تقیہ کا دور ہے کہ اس نے کہا مجھے شک ہے کہ وہ جو نیا والی آیا وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اور میرے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اگر میں وہ دوں گا تو میں ہماری زبان میں بینکرپٹ ہو جاؤں گا۔ امام اس کے لیے چند جملے لکھ کر دیتے ہیں، اور جب وہ وہاں پر واپس اس کو لے کے جاتا ہے تو جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس نے کہتے ہیں کہ تم نے یہ خط، امام کا خط ہے، اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، کہ تمہاری آنکھیں، ان آنکھوں سے تم نے امام کی زیارت کی، ان آنکھوں کا بوسہ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام چیزوں کو معاف کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں اس میں سے آدھا تمہیں دے دوں۔ تو جو مال ہے وہ دیتا ہے، اور جو جنس یعنی جو چیزیں ہیں ان سب کی قیمت کرتا ہے، اور اس میں سے آدھی قیمت اسے عطا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک نیٹ ورکنگ ہے کہ تمام شیعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، اور اسی ہدف کے لیے کہ جو اہل بیت کا ہدف ہے کہ ایک الہی حکومت کا قیام، ایک توحیدی معاشرے کا قیام، تاکہ خدا کی زمین پر فقط خدا کی حاکمیت ہو، فقط خدا کی عبادت ہو۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو اس وقت کے سیاستدان تھے، جو حکام تھے، ایک شیطانی سیاست کا استعمال اور کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس میں نہایت ماہر بھی تھے۔ تو امام کاظم علیہ السلام اپنے دور میں امت کو ان ظالموں کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے کیا ایسا حربہ استعمال کرتے تھے، اور کون سی سیاست کو بروکار لاتے تھے؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ اگر ضمیمہ کرتے چلیں تو آیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امام بھی سیاست کرتے ہیں، یعنی معصوم کو سیاست کی مثلا اجازت ہے یا نہیں؟ چونکہ ایک شبہ بھی مطرح کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ الفاظ اگر یعنی اپنے معنی بدل دیں تو اس سے یہ شبہات ایجاد ہوتے ہیں، کہ جیسے اب ہمارے یہاں سیاست کا لفظ عام طور سے ایک منفی معنی میں استعمال ہونے لگا ہے، لیکن اصل جو سیاست کا مطلب ہے وہ یہ ہے زندگی کو نظم دینا۔ اس معنی میں ہم دیکھیں تو خود ہمارے پاس جو زیارت جامعہ کبیرہ ہے کہ اس میں ہے سیاست العباد، یہ جو ہیں یعنی سیاست کرنے والے لوگوں کے چیزوں کو، امور کو نظم دینے والے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ دیکھیں جو ایک عمومی اہل بیت علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی رہی ہے، حکمت عملی رہی ہے اس پورے دور میں، وہ یہ رہی ہے کہ ایک لوگ وہ ہیں کہ جو خاص لوگ ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو عام لوگ ہیں۔ عام لوگوں تک اپنی حقانیت کو پہنچایا جائے، اس بات کو ثابت کیا جائے کہ اس وقت جو ہے وہ حاکم
کون ہے، یعنی کس کے اندر یہ صلاحیت ہے، جو حکومت ہے اس سے بیزار کیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ امام کے چاہنے والوں، ان حامیوں کی فہرست میں ان کا شمار ہونے لگے۔ اور وہ جو شیعہ ہیں یعنی جو امام کے چاہنے والے ہیں، ان کے روابط کو مضبوط کیا جائے، آپس میں ان کے رابطے مضبوط ہوں، وہ مایوس نہ ہوں، مشکلات سے گھبرا کر اس راہ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ بہرحال آپ نے خود یہ دیکھا ہے تاریخ کے اندر کہ جب مشکلات بڑھتی ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں، پلٹنے لگتے ہیں۔ تو امام نے بھی ان کاموں کو انجام دیا، حقیقی معارف کو پھیلایا۔ ان حقیقی معارف کے ذریعے سے وہ جو عام لوگ ہیں وہ فرق کر پاتے ہیں، جب ان کے سامنے صحیح دین پہنچتا ہے اور امام کی جب علمی شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ معنوی شخصیت، امام کی جو عبادت کا پہلو ہے، شخصیت جب سامنے جاتی ہے تو وہ خود بخود امام سے کیا ہوتے ہیں، امام کے نزدیک آتے ہیں۔ کہ جو ہم نے مسائل کے طور پر دیکھا کہ جو زندان کے اندر ہوا، یہاں تک کہ وہ سندھی ابن شاہق کے جس نے امام کو شہید کیا، خود اس کی نسل میں سے جو ہے وہ ایک شیعہ بڑے عالم دین کشاجم کے نام سے اس کے ساتھ یعنی اس کے یا بیٹا یا پوتا ہے جو اسی نسل سے ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو جذب کرنا صحیح دین بچا کے اپنی شخصیت کے ذریعے سے، اور جو شیعہ ہیں ان کو آپس میں، جیسے ہم نے حواس کا واقعہ استعمال کیا، اپنے جو صفوان ہے، جیسے صفوان کو آپ یہ دیکھیں کہ امام کہتے ہیں کہ تم اپنے اونٹ تم نے کرائے پہ، تمہارے سارے کام اچھے ہیں صفوان مگر یہ کہ تم نے اپنے اونٹ دیے ہیں۔ اب وہاں پہ اس سے حکومت کی مدد سے اس کو دور کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کیا، علی ابن یقطین کہتے ہیں تم وضو بھی اس طریقے سے کرو کہ پتہ نہ چلے۔ یہ سب کیا ہے، کیوں علی ابن یقطین کو وہاں پہ چھوڑا ہوا امام نے؟ اور یہ بھی جالب ہے، دیکھیں پورے ملک کے اندر یعنی اسلامی مملکت کے اندر، میں بہرحال بات کو مختصر کروں، وقت بھی ہمارا زیادہ نہیں رہا میں، علی ابن یقطین دوسری شخصیت ہے، یعنی اس قدر جو ہے وہ قدرت مند ہے ہارون کے بعد، اور ان کے بارے میں جو ہے نا وہ بار بار لوگ آ کے بھی کہتے ہیں کہ شیعہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ امام نے جب وہاں پر بھیجا تھا تو امام نے یہ کہا تھا کہ علی ابن یقطین، میں اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو تو میں بھی تم سے چند وعدے کروں گا۔ وعدہ یہ کرو، تم یہ وعدہ کرو کہ ہمارے شیعوں کے کاموں کو آگے بڑھاؤ گے، ان کی مشکلات کو حل کرو گے۔ اور کہتا ہے کہ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی ہارون کی تلوار تمہارے اوپر نہیں چلے گی، زندان میں تم نہیں جاؤ گے، اور اس کے بعد اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے تو پھر امام نے جو ہے وہ نجات و شفاعت کا وعدہ کیا۔ لیکن یہ دیکھیں یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے، اتنے قریبی ترین اپنے ساتھی کو حکومت کے اندر ایسی جگہ تک پہنچایا ہوا ہے کہ تمام حکومت کے فیصلے اس کی نظر کے اندر ہیں، جہاں جہاں ممکن ہے شیعوں کے کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں، شیعوں کو جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں، شیعوں کو جہاں ممکن ہے وہاں پہ وہ نجات دے رہے ہیں۔ یہ پوری یعنی آپ دیکھیں تو ایک پوری پلاننگ نظر آتی ہے کہ اگر اس کو خلاصتاً کہیں تو وہ یہ کہ عام لوگوں کو شیعوں کی صف کے اندر لے کر آنا، اور جو شیعہ ہیں ان کو آپس میں مرتبط رکھنا، حکومت کے اندر نفوذ دینا، اور اس بات کے لیے آمادہ کرنا کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ حکومت وہ قیام کریں، آگے بڑھیں، اور اس حق کو جو ہے وہ واپس اہل بیت کی طرف پلٹائیں۔ جی، اور یقیناً علی ابن یقطین کو اگر وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ سیاست میں انٹرفیئر کریں تو اجتماعی سیاست کی اہمیت کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے جا رہے ہیں امام۔ لیکن حکومت کے بغیر اصلا یعنی اگر ہم تصور کریں زندگی بغیر حکومت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا جو انفرادی پہلو بہت ہی محدود ہے۔ ہم جیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں اس کے بعد مثلا جو سڑک کے اوپر قوانین ہیں، وہ جو ملک کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں، مثلا آپ سڑک کے قوانین سے لے کے نظام قضائی تک اور نظام اقتصاد تک، اور جتنے نہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں حکومتی چیزیں ہیں۔ اب دو ہی چیزیں کہ یا تو یہ الہی شخص کے ہاتھ میں ہوں گے یا غیر الہی شخص کے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر آپ الہی ولایت کے قائل نہیں ہوں گے کہ چاہے جو ہے وہ آپ یعنی وہ چاہے وہ معصوم کی ولایت ہو، معصوم کے دور میں یعنی یہی حق حاکمیت، یا اس کے بعد جو ہے وہ فقہا کی فقیہ کی ولایت ہوگی، اس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے قائل نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر طاغوت کی ولایت کے قائل ہیں، یعنی آپ اس کے سامنے تسلیم ہے، کیونکہ جو حاکم ہے آپ کو اس کے قوانین بالآخر آپ اس کو مان رہے ہیں، آپ اس کے سامنے تسلیم ہے کہ جس کے سامنے تسلیم ہونے کا حکم خدا نے نہیں دیا۔ تو یہ جو تصور ہے یہ بہت ہی یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ دین کی الف بے کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دین مکمل نظام حیات ہے، دین انسانوں کی سعادت کے لیے آیا ہے، دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے آیا ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ زندگی کا وہ پہلو جو انسان کی زندگی کے زیادہ تر حصے کو اپنے اندر رکھتا ہے وہ دین کا حصہ نہ قرار پائے؟ تو اس لفظ سیاست سے نہیں ڈرنا چاہیے، بالکل اہل بیت علیہ السلام سیاست کرتے تھے اور بہت بہترین سیاست کرتے تھے، لیکن نہ اس منفی معنی میں سیاست یعنی امور کی تنظیم۔ جی بالکل۔ امام علیہ السلام کی شخصیت یقیناً ایک آفاقی شخصیت، اور ساتھ ہی
دشمن ہمیشہ سے خائف رہا امام کی شخصیت سے. امام کی ایسی کون سی فعالیت تھی کہ جس کی وجہ سے دشمن لاچار ہو گیا کہ امام کو قتل کرنا پڑا؟ دیکھیں وہ امام کی جو یعنی بڑھتی ہوئی محبوبیت تھی لوگوں کے درمیان. جی. اور جب امام موجود تھے تو بالکل ہر ملک میں جیسے آپ تصور یہ کریں کہ ایک ملک میں ایک حکومت ہے اور ایک دوسرا ایک شخص ایسا ہے کہ جو حکومت کی لیاقت ہر طریقے سے زیادہ رکھتا ہے. تو ہر آدمی جب اس کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس کو حاکم ہونا چاہیے. جی بالکل. اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اس شخص پہ کہ جو حاکم ہے اس پر اعتراض کرے گا. صحیح. اگر زبان سے اعتراض نہ بھی کرے تو دل سے اس کو قبول نہیں کرے گا، اسے ناپسند کرے گا. کہ اسی کو ہم نے کہا کہ مثلا گویا اماموں سے یعنی زبان حال اس کی یہ تھی کہ وجودوں کا ذم، کہ یعنی امام کا ہونا اس معاشرے میں ایسا ہے کہ امام کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو حاکم ہونا چاہیے. جب ان کو حاکم ہونا چاہیے تو جو بیٹھا ہے در حقیقت کہہ رہے ہیں کہ تم غاصب ہو، تم غلط بیٹھے ہو، تم نااہل ہو جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہو. تو ایک طرف یہ، اور دوسری طرف سے وہی جو امام کی یعنی اس حکمت عملی ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کے دائرے کو بڑھا رہے ہیں، منظم کر رہے ہیں. ان کو خود پتہ ہے کہ ان کی حکومت کے اندر شیعہ موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ بار بار مشکوک ہوتے ہیں. کبھی اس کے بارے میں مشکوک ہے، اس کے اوپر جاسوس لگائے ہوئے ہیں. کبھی میں خود علی ابن یقین کی طرف مشکوک ہے، وہاں پہ جاسوس لگائے ہوئے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھئی انہوں نے اپنے جو چاہنے والے ہیں وہ حکومت کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں. ایک ایسا رہنما کہ جو لوگوں کے درمیان محبوبیت رکھتا ہے، اتنی شدید جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے، اس کے چاہنے والے ہر طرف حکومت کے اندر ہوں، تو آخر میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے. زندان کے اندر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس زندان میں ڈالتے ہیں وہ آخر میں وہ زندان بان جو ہے وہ جو یعنی وہاں پہ نگہبان ہے وہ خود امام کا عاشق ہو جاتا ہے، امام کا شیفتہ ہو جاتا ہے. تو اس کے یا تو وہ ہٹ جائیں اس حکومت سے اور حوالے کر دیں امام کے، اور اگر ایسا نہیں کرنا تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ جو ہے وہ امام کو شہید کریں، جبکہ جانتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا، اس سے بغاوتیں بڑھیں گی، اس سے جو ہے وہ تنفر بڑھے گا. اسی لیے بار بار شہید کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے نہیں شہید کیا. امام کو جس وقت زہر دیا گیا فوراً اس کے بعد لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بالکل صحیح ہے یہ، اس کا کوئی ہم نے ظلم نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا. اسی وقت امام کہتے ہیں کہ ہاں البتہ یہ بھی جان لو کہ مجھے زہر دیا ہے. یا اس کے بعد جب امام کا جنازہ جگہ اس سے بھی خوف زدہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جنازے کو لے کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جس نے خروج کیا تھا حکومت کے خلاف، اور پھر ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے اور ہمارے خلاف ہو جائیں لوگ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں جی امام کے دوسری طریقے سے پھر آتے ہیں کہ امام کو بہترین کفن دیتے ہیں، امام کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ خود عزادار بن کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ہر طرف سے امام کا ہونا اور امام کی حکمت عملی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کی حکومت کے لیے ایک انتہائی سنگین خطرہ ہے. بہت شکریہ، نہایت ہی بہترین مطالب سے آگاہ فرما رہے تھے آپ. ناظرین کرام، مولانا صاحب نے سیاست کے حوالے سے اور امام کی سیاسی زندگی کے حوالے سے نہایت بہترین مطالب سے آگاہ کیا، اور یقیناً ائمہ کی سیاسی زندگی پر ایک دقیق نگاہ رکھتے ہیں مولانا صاحب. نہایت مشکور ہیں آپ کے. ناظرین کرام، یقیناً ائمہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، جہاں امام جو ہے لوگوں کی معنوی رشد اور تکامل کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے راہ ہموار کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہی دوسری جانب دیکھا جائے تو ائمہ کی زندگی کو اگر بغور مطالعہ کریں گے تو ائمہ کی ایک روش یہ رہی ہے کہ لوگوں کی دنیاوی سعادت کے لیے بھی وہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں. اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ائمہ کی زندگی سے ان کی سیاست اور الہی سیاست سیکھنے کی اور اسے اپنی زندگی میں بروئے کار لانے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.